جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے نبی سے پوچھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ, کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں آپ نے فرمایا نماز اور پھر زکوٰۃ. ایک صحابی نے یہ حدیث کسی کو سنائی, انہوں نے ترتیب بدل دی. انہوں نے جب آگے حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. صحابی نے ڈانٹ لگائی, فرمایا نہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. بہت مشکل ہے بھائی. صحابی الفاظ کو چینج کرنے نہیں دے رہے, حالانکہ حدیث میں یہ جائز ہے کہ آپ بالمعنی روایت کریں. بہت سارے صحابہ نے ایسا کیا, نبی سے کوئی بات سنی تو اپنے مفہوم میں اس کو ادا کیا ہے, یہ جائز ہے, اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں. قرآن کی آیت آپ اپنے مفہوم میں ادا نہیں کر سکتے, اس کو جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پیش کرنا پڑے گا. لیکن حدیث میں ایسا ہوا ہے کہ جو حدیث کا الفاظ تھے, راوی نے وہ الفاظ چینج کر کے ان کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا. حدیث میں ایسا بھی ہوا ہے. اسی وجہ سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے ظاہر پر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ نہیں دیا, جس کی وجہ سے لوگ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے مخالف ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو اس کی ایک مثال دے دوں, وہ موضوع بھی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی, موضوع کی گچی پکڑ کے رکھیں گی, چینج نہ ہو جائے گی, اتنا اہم موضوع. اب ایک مسئلہ ہے, اللہ کرے سمجھا پاؤں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج امام ابو حنیفہ پہ بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں. ابھی یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھا, ایک صاحب نے انٹرویو باقاعدہ بٹھایا اس کو کہ آپ نے فقہ حنفی کیوں چھوڑا. اس نے کہا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے بہت سارے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف. پھر اس نے وہ اقوال پیش کرنا شروع کیا, حالانکہ وہ سارے قرآن و حدیث کے عین مطابق تھے. بیچارے کو کسی نے ورغلا دیا. میں نے اس سے, جس نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ کلپ بھیجا, یوٹیوب پہ لنک دیا تھا یا واٹس ایپ پہ ہی بھیجا, اس نے کہا اس کے جواب دو. میں نے کہا میں تو فارغ نہیں ہوں کہ سارا دن بیٹھ کے ان کے جواب دیتا رہوں. میں نے کہا اتنی سینس نہیں ہے. ایک طرف امام ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ان کے یہ 8-10 اقوال قرآن حدیث کے خلاف ہیں. حالانکہ وہ قرآن کی آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا نا امام ابو حنیفہ کے خلاف, ان آیتوں کا ترجمہ بھی واضح ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ترجمہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے, امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں وہ ترجمہ تک نہیں آیا, تو وہ امام کہاں سے ہوئے, وہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے ہوئے؟ بھائی جو صریح حدیث کی اور صریح قرآن کی آیت کی, حدیث کے بارے میں تو چلو بعض لوگ یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہوگی, قرآن کے بارے میں تو یہ تعویل بھی نہیں کی جا سکتی. قرآن کے خلاف اگر کوئی امام فتویٰ دے رہا ہے, وہ امام نہیں ہے, وہ جاہل ہے معاذ اللہ, وہ مرتد ہے, وہ گمراہ ہے, پھر اس کو رحمۃ اللہ علیہ مت کہو. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ آپ کو قرآن کا پتہ ہے اور امام ابو حنیفہ کو نہیں پتہ. یہ 15ویں صدی کے لوگ ہیں. تو وہ ان کے 8-10 فضولیات کیا تھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ادھر چلے گئے نا تو پھر وہ ادھر ہی چلے جائیں گے. تو وہ یہ میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا ابھی کہ حدیث کو بعض دفعہ بالمعنی روایت کیا جاتا ہے. اب ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, حضرت فاطمہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, وہ نہیں دوسری فاطمہ, ان کو 3 طلاقیں ہوئیں, 3 طلاق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں عدت کہاں گزاروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شوہر کے گھر عدت نہ گزاریں, الگ جگہ عدت گزاریں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ حدیث ہے, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر شوہر نے دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد بھی عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی, اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی عورت کو ملے گا اور اس شوہر کے ذمے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ حدیث جو ہے نا, جس میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی نے حکم دیا کہ وہ عدت شوہر کے گھر نہیں گزاریں گی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور ان کو نفقہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالا ہے کہ فقہ حنفی کیا یہ مسئلہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے, بولو بھائی, خلاف, بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف. لہذا وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت عدت کے دوران نان نفقے کی بھی مستحق نہیں ہے, اور عورت کو
عدت شوہر کے گھر بھی نہیں گزارے گی، کیونکہ نکاح بالکل یہ ختم ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ طلاق 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو، عدت عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر گزارے گی. اور نان نفقہ بھی اس دوران عورت کو ملے گا. وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر، اپنے گھر سے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ یہ نکلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صاف لفظوں میں قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے، بالکل واضح ہے. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو 2 ہو 3 ہو. مطلقہ کو صاف لفظوں میں اللہ نے حکم کیا دیا کہ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر. اور ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جو جس کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے نان نفقہ بھی اس کے ذمے. عورت جو عدت شوہر کے گھر گزارے گی وہ شوہر کی وجہ سے گزار رہی ہے، کیونکہ نکاح کے ابھی تمام حقوق ختم نہیں ہوئے ہیں. عورت کا امکان ہوتا ہے نا کہ اس کو حمل ہو تو 3 مینسز گزریں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل نہیں ہے. تو یہ کس کی خاطر ہو رہی ہے؟ ساری ٹینشن عورت اٹھا رہی ہے، شوہر کی خاطر اٹھا رہی ہے. تو قرآن مجید میں طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو بند کرو یار. طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو 2 طلاق ہو 3 طلاق ہو. اور طلاق یافتہ عورت کے لیے رہائش کا بھی ذکر ہے. اب یہ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنا کہتے ہیں رہائش کو، فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے آگے کہا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے پھر اس کے لیے گھر میں رہنا، پھر مرد اس کو گھر سے نکال سکتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور کھلی بے حیائی کیا چیز ہے؟ اس میں 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کسی سے معاذ اللہ غلط تعلقات رکھے یا بہت زیادہ بد زبان ہو، بہت زیادہ بد زبان ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو نبی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ بھی علماء دیوبند کے خلاف ایک کلپ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ. ایک مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہیں کہ فاطمہ جو تھی جن کا واقعہ ہے وہ بد زبان تھی، تو کسی نے ان کے خلاف، علماء دیوبند کے خلاف جو ہے نا فیس بک پہ اور گوگل پہ ڈالا ہوا ہے کہ دیکھو انہوں نے نبی کی بیٹی کی توہین کی ہے. حالانکہ جو طلبہ ہیں فقہ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے نبی کی بیٹی، یہ دوسری فاطمہ ہے. تو ان کے بارے میں تو بہت سے فقہا کہتے ہیں. تو ان کی، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے گھر میں جوان دیور موجود تھے، بے پردگی کا خطرہ تھا، عورت طلاق ہو جائے اس کو اور گھر میں جوان دیور موجود ہوں تو ایسی مجبوری میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے. اسی طرح 3 طلاق کے بعد اگر یہ ڈر ہو کہ شوہر کہیں سے فتویٰ لا کے دوبارہ بیوی کو حلال کرا لے گا تو اس بے حیائی کے ڈر سے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ عورت عدت کہاں گزارے؟ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے. ہم کہتے ہیں ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے نبی نے حضرت فاطمہ کو اس بات کا حکم دیا. کیوں؟ ورنہ قرآن اس بارے میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر رہا ہے. اب آپ امام ابو حنیفہ پہ کب تک کیچڑ اچھالو گے؟ لوگ پھر اس پہ بھی کہیں گے نہیں حدیث کو چھوڑ دیا، تو بھائی قرآن کو بھی تو چھوڑ رہے ہو آپ. ایک صاحب مجھ پر اعتراض کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا اور آپ ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا صرف امام صاحب نہیں چھوڑا، امت کے 2 بڑے بڑے فقہا جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کے قول کو آپ سے زیادہ سمجھتی تھی، انہوں نے بھی اس حدیث کو ترک کیا ہے. حضرت عمر نے قانون بنایا اپنے دور خلافت میں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر سے نہیں نکالی جائے گی اور عورت کو اس دوران نان نفقہ بھی ملے گا. تو کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ تو یوں کہتی ہیں کہ 3 طلاق، اور اب انہوں نے حدیث کے الفاظ کیا نقل کیے کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی. اب یہ ہے روایت بالمعنی، نہیں آ رہی بات میرا خیال. نبی نے حکم کیا دیا تھا؟ حضرت فاطمہ کو حکم دیا تھا کہ تم شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو گی. مگر راوی اس کو بیان کیسے کر رہا ہے کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی. اب جو یہ حدیث سنے گا وہ فوراً فیصلہ کر لے گا کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے، حالانکہ یہ راوی حدیث کے اصل الفاظ نہیں بیان کر رہے بلکہ حدیث کے اصل الفاظ کو اپنے مفہوم میں بیان کر رہے ہیں.
بندوق ہے؟ شکر ہے نہیں، آج فارم میں تھا میں، چلا دیتا آج۔ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہاتھ کھڑا کرے، اب تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا بندوق کا سمجھ، کیونکہ مختلف سندوں سے یہ حدیث منقول ہے اور الفاظ ان کے مختلف ہیں۔ ایک روایت میں آ رہے ہیں نبی نے فاطمہ کے لیے حکم دیا، اور دوسری روایت میں آ رہے ہیں نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا۔ پتہ چلا حکم فاطمہ کے لیے دیا تھا، مگر راوی نے کیا سمجھا، کیونکہ وہ بھی تو 3 طلاقوں والی تھی نا، تو راوی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے۔ اب لوگ اس پہ اٹھا کے کہتے ہیں نبی کا تو یہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاقوں والی عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی، اور ابو حنیفہ کا فتویٰ اس کے بالکل خلاف ہے۔ بتاؤ حدیث کو مانو گے یا ابو حنیفہ کو مانو گے؟ پاگل آدمی، مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے، لیکن یہ سینس لیس لوگ ہوتے ہیں۔ تجھے یہ بات پتا ہے، ابو حنیفہ کو پتہ نہیں ہوگی، جن کو امت نے اتنا بڑا امام مانا ہے۔ جیسے امام بخاری کو حدیث میں امام مانا ہے تو ہم اسی لیے مانتے ہیں نا کہ ساری امت مان رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ کو بھی فقہ میں امام مانا گیا، تبھی ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ اٹیچ ہوا ہے۔ یہ کوئی گورنمنٹ نے ان کو خطاب نہیں دیا تھا امام کا، گورنمنٹ کسی کی خدمات سے خوش ہو کے امام کا خطاب دے دیتی ہے، ایسے نہیں، اس دور کے علماء صلحاء نے خطاب دیا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے جب آئی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں قانون بنایا کہ طلاق یافتہ عورت کو 3 طلاقوں کے بعد رہائش بھی ملے گی، شوہر کے ذمے اس کو رہائش دینا، اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے، اور جبکہ وہ فاطمہ تو یہ روایت بیان کرتی ہیں، حضرت عمر فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احافظت ام نسیت۔ ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ لا ندری احافظت ام نسیت، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کو اچھی طرح ضبط کیا ہے یا وہ الفاظ کی ادائیگی کو بھول گئی۔ نہیں آ رہی میرے خیال میں؟ اس کو کہتے ہیں کہ دلیل متواتر اور قطعی کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا باقاعدہ ایک اصول ہے کہ جو متواتر قطعی دلیل ہے، جس کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، پکے ڈھکے، تو اگر خبر واحد اس کے خلاف ہوگی تو خبر واحد میں تعویل کی جائے گی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ وہ خبر واحد کو چھوڑ رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ ابے بھائی تو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، عجیب بات ہے، تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ حدیث آئی، وہ بھی اسی کی قائل تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر میں رہے گی اور اس کو نان نفقہ بھی اس دوران ملے گا۔ حضرت عائشہ کو کسی نے حدیث سنائی تو حضرت عائشہ فرمایا لا خیر فی فاطمہ، فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں۔ کیا حضرت عائشہ پہ فتویٰ لگاؤ گے کہ وہ حدیث کی مخالف نہیں؟ حضرت عائشہ تو صرف یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو نان نفقہ اور رہائش ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنا جائز، کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں۔ آ رہی ہے یہاں تک؟ آ گئی سمجھ؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب جو ہے نا، وہ ایسے ہی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے۔ ایک اور اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مدعی کے حق میں ایک گواہ اور اس کی ایک قسم پر۔ اب میں اس کو پہلے اچھی طرح سمجھاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرے اس کے ذمے ہوتی ہے نا۔ بھائی میں نے دعویٰ کیا اس نے میرے لاکھ روپے کھائے ہیں، آپ نے نہیں کھائے، لیکن مثال دے رہا ہوں یار، وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے دعویٰ کیا انہوں نے میرے لاکھ روپے کھائے، اب میں ان کے پاس آیا، تم نے میرے لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں، واپس کرو۔ یہ کہہ رہے میں نے نہیں لیے بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں لیے ہیں، یہ کہہ رہے میں نے نہیں لیے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں اچھا دلیل سے ثابت کرو کہ تم نے نہیں لیے۔ یہ کر سکتے ہیں ثابت؟ یہ بولیں گے تم دلیل سے ثابت کرو کہ میں نے لیے ہیں۔ یہ جو قضائے عمری پر دلیل مانگتے ہیں نا کہ قضائے عمری کے ثبوت پر کوئی دلیل، یہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ بیوقوف ہیں
کہ یہ مدعی کے بجائے مدعا علیہ سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ قضائے عمری نماز پڑھے بغیر معاف ہو جاتی ہے, دلیل اس کے ذمے ہے کہ نماز صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے, اس کی قضا ضروری نہیں ہے. اس کے ذمے دلیل ہے کہ وہ دلیل سے ثابت کرے. وہ الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرے. کیونکہ ہمارے پاس نبی کے دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ نماز قضا ہوئی ہو اور بغیر اس کو قضا کیے بغیر صرف توبہ کو کافی سمجھا گیا ہو, چاہے وہ 4 نمازیں ہوں, 5 نمازیں ہوں, 6 نمازیں ہوں. اب آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں گی تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی. اس میں مدعی آپ ہیں, آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ 4 نمازیں ہوتی ہیں نا تو وہ تو بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی, اور 10 سال کی ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کے ذمہ دلیل ہے جو قیامت تک نہیں پیش کر سکتے آپ. تو جس کو یہی نہ پتا ہو کہ مدعی کون ہے, مدعا علیہ کون ہے, اس سے کیا بحث کرے گا آدمی بھائی. اب میں ان کے پاس آیا کہ آپ نے میرے لاکھ روپے کھائے, یہ کہہ رہے میں نے نہیں کھائے. میں کہہ رہا ہوں دلیل سے ثابت کرو, گواہ لاؤ کہ تم نے میرے پیسے نہیں لیے مجھ سے. یہ کہے گا کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ گواہ رہتے ہیں جو میں یہ بتائیں گے کہ میں نہیں لے رہا. کسی چیز کے کرنے پر دلیل ہوتی ہے, نہ کرنے پر دلیل تھوڑی ہوتی ہے. تو ان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ گواہوں سے ثابت کریں کہ آپ نے مجھے پیسے دیے. کوئی بندہ لائیں کسی کے سامنے آپ نے اقرار کیا ہو, یا میں نے اقرار کیا ہو, یا کسی نے دیتے ہوئے دیکھا ہو آپ, تو میرے ذمے کیا ہوگا کہ میں 2 گواہ پیش کروں. اگر میں گواہ پیش نہیں کر سکا 2, تو ان کے ذمے کیا ہوگا, عدالت ان سے کہے گی تم قسم اٹھاؤ کہ آپ نے پیسے نہیں لیے. یہ قسم اٹھائیں گے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ کہ دعویٰ جو کرے گا وہ کتنے گواہ پیش کرے گا, 2, اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمے گواہ نہیں ہے بلکہ وہ قسم اٹھائے گا اگر میں گواہ نہ پیش کر سکتا. لیکن بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے, قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد, نبی نے 2 صحابہ کے درمیان فیصلہ کیا. جن صحابی نے دعویٰ کیا تھا ان سے ایک گواہ لیا, دوسرا گواہ ان کے پاس نہیں تھا, تو ان سے قسم اٹھائی, نہیں آئی بات, اور پھر فیصلہ کر دیا انہی مدعی کے حق میں. حالانکہ ان کے پاس گواہ صرف ایک تھا, دوسرا گواہ نہیں تھا بلکہ دوسری قسم اٹھائی. تو ان کی گویا ایک قسم کو دوسرے گواہ کے قائم مقام سمجھا گیا. اس کی بنیاد پر بعض حضرات کا مذہب یہ ہے جو حدیث کے ظاہر کو فالو کرتے ہیں, گہرائی میں نہیں جاتے. ظاہر ان کا مذہب یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں کا ہونا ضروری, بولو بھائی, نہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مدعی کی طرف سے ایک گواہ اور ایک قسم کافی نہیں ہے, 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. نہیں آ رہی بات. اب فوراً لوگ کیا کرتے ہیں, ابے امام حنیفہ کا مذہب قرآن حدیث کے خلاف. کس کے خلاف ہے؟ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور جناب یہ پھر بھی امام حنیفہ کے مذہب کو فالو کرتے ہیں. اتنی واضح حدیث کے نبی نے ایک گواہ اور ایک قسم کو کافی سمجھا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ پر اللہ رحم فرمائے, بہت بڑے عالم تھے, مگر انہوں نے بھی اس مسئلے میں بہت شدت کی ہے. فقہ احناف پہ بہت رد کیا انہوں نے کہا کہ کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم, کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ لکھے کہ 2 گواہ ضروری ہیں, کیونکہ نبی کا فتویٰ پہلے سے موجود ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ باتیں سن کے لوگ بدگمان ہوتے ہیں. کس سے؟ امام حنیفہ سے, فقہائے احناف سے. حالانکہ اس بارے میں امام حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے نا, کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فیصلہ موجود ہے تو وہ 2 گواہوں کی شرط پر فیصلہ دے. انہوں نے کہا ہم بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن میں 2 گواہوں کی شرط اللہ نے لگا دی ہے, کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے. قرآن میں صاف ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, کہ جب معاملات کی لکھت پڑھت ہو اور ادھار پر سودے بازی کر رہے ہو. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, اے ایمان والو جب کسی سے قسطوں پر کوئی معاملہ کرو یا ادھار پر خرید و فروخت کرو تو اس خرید و فروخت کو لکھ لیا کرو. اور آگے فرمائے صرف لکھنا کافی نہیں ہے, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, اور اس پر 2 مردوں کو گواہ بھی بنا دو. یہ 2 مردوں کے گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟
اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق گواہی کتنے لوگوں کی معتبر ہے؟ نہیں یاری میرا غالب ہے 2 کی گواہی معتبر ہے, تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے 2 کو گواہ بناؤ. آگے فرمائے, اور اتنا اہم حکم ہے یہ, آگے کہہ رہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 بندے نہ ملیں یا نہ ہو, تو یہ نہیں کہا کہ ایک کا گواہ اور ایک کی قسم کافی ہے, نہ. قرآن کہہ رہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. نہیں آ رہی. ان تضل احداهما, اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول گئی فتذکر احداهما الاخرى, دوسری اس کو یاد دلا دے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین پر بھولنے کا غلبہ زیادہ, ضبط پوری طرح نہیں کر سکتی, سب نہیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. تو اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حکم تو یہ کس مقصد کے لیے بھائی؟ دوسرا حدیث میں کیا آتا ہے, اس حدیث کے خلاف ایک اور حدیث ہے, البینۃ علی المدعی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے, والیمین علی من انکر, قسم اس کے ذمہ ہے جو اس دعوے کا انکار کرے گا. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے مدعی کے ذمہ قسم نہیں ہے. قسم کس کا وظیفہ ہے؟ یمین کس کا وظیفہ ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے خلاف دعویٰ کیا. اب یہ جو حدیث ہے بخاری کی, یہ اس مشہور حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف. اس وجہ سے فقہائے احناف نے بخاری کی اس حدیث کے مختلف جوابات دیے. اب لوگ اس میں کہتے ہیں یار یہ حدیث پر فتویٰ دینے کے بجائے نا اس کی تعویلات کر رہے ہیں. بھائی تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نہیں کرو گے تو جو قطعی اور متواتر ہے قرآن اس میں تعویل کرنی پڑے گی پھر آپ کو, جو بالکل واضح ہے. تو اس کی جو صحیح تعویل علماء نے کی ہے وہ یہ کہ ایک جزوی واقعہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نبی نے ایک شخص کے دعوے پر گواہ اور ان کی قسم پہ فیصلہ کیا, اس لیے کہ مدعا علیہ راضی تھا. نہیں یہی بات سمجھ. اگر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ گواہوں کے بغیر آپ کی قسم پہ فیصلہ وہ مان لے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے ان کے خلاف دعویٰ کیا, میں نے کہا انہوں نے لاکھ روپے کھائے ہیں, انہوں نے کہا گواہ لے کر آؤ, میں نے کہا یار گواہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قسم اٹھا لو, قسم اٹھا لو, مجھے اعتراض نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ ان کو یاد نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں بھائی تو اگر اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لے تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. تو یہ جزوی واقعہ ہے نبی کے دور میں ہوا ہے کہ جو صحابی تھے جن کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا, جب نبی نے ان سے قسم اٹھائی تو ان صحابی کو اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے قسم اٹھا لی, ایک گواہ میں مانتا ہوں, میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہ جزوی واقعہ ہے اور ایسے جزوی واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, قاعدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. یہ حدیث مشہور میں البینۃ علی المدعی, اور یہ جزوی واقعہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی نا, امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے کہ 2 گواہ ضروری ہے, ایک گواہ پر فیصلہ کافی نہیں ہے. عدالت ایک گواہ پر نہیں کرے گی, ایک گواہ پر جب ہوگی جب مدعا علیہ راضی ہو, جس کے خلاف دعویٰ ہو, ورنہ اصول ضابطہ یہی ہے. امام مالک کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو امام مالک نے کیا فرمایا کہ خلفائے راشدین کے دور میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں میں سب 2 گواہوں پر ہوئے ہیں, کہیں بھی ایک گواہ پر فیصلہ نہیں ہوا. تو میں خلفائے راشدین کا پورا سنہری دور اسلامی تاریخ کا اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں نہیں آ رہی میرے خیال. تو اس مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ پہ طنز کر رہا ہے یا کہہ رہے ہیں ان کو قرآن و حدیث نہیں آتا, وہ در حقیقت قرآن پس پردہ قرآن کی اس آیت کو بھی اور وہ مشہور حدیث کا بھی اور خلفائے راشدین کے دور حکومت کا کے فیصلوں کا منکر ہو رہا ہے. اس لیے ایک واقعہ سنا کے میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف جو کوئی الٹی سیدھی بات ہے, مجھے کسی کے مسلک سے چڑ نہیں ہے, کوئی حنفی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جس جو ہے وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے, لیکن ہمیں جو چھیڑے گا تو پھر جواب انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے, کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ. ایک اندھی تقلید ہوتی ہے, ایک تقلید ہوتی ہے علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید وہ ہے جس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ باپ دادا کی اتباع مت کرو تو یہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے. قرآن کہہ رہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس نہ عقل ہے اور نہ وہ خود سیدھے راستے پر ہے. تو یہ وہ اندھی تقلید ہے جس سے قرآن نے منع کیا. اور اگر تقلید کسی ایسے امام کی ہو جس کے یہ فضائل ہوں, جس کے فقہ کو آپ گہرائی میں جا کے پڑھیں تو آپ پہ اس کے راز کھلتے چلے جائیں, اس کی فقاہت اور اس کی بصیرت پر, تو پھر ایسے امام کی تقلید کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے. اس میں غلطی کا امکان کم ہے. نہیں یاری میرے خیال ہے
بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی تقلید کرتے ہیں، امام حنیفہ کی نہیں کرتے. تو اللہ کے بندو نبی کی سبھی کرتے ہیں، لیکن نبی کی حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے. جیسے یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے نا، ایسے موقع پر کس کی کرو گے؟ ایسے موقع پر اپنی رائے پر چلنے کے بجائے بہتر ہے کسی مجتہد کو فالو کرو. تو اس میں آپ کا قول مجتہد حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اس تشریح کو لے رہے ہو جو کسی مجتہد نے جس کو لیا ہے. اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے کسی پڑھے لکھے کی رائے پر اعتماد کر رہے ہو. تو اس لیے امام کے قول کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا یہ خود بے وقوفی ہے. نہیں آ رہی میرے غالب. اور میں کیا کہہ رہا تھا وہ بات ذہن سے نکل جائے گی. ہاں میں ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ غالباً امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا. یہ واقعہ پڑھے ہوئے بھی بہت عرصہ گزر گیا. تو خلیفہ تھا نا اس وقت، اس کے سامنے کسی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں شکایت کی کہ ان کا مذہب میں رائے کا دخل زیادہ ہے، یعنی قرآن و سنت کو اتنا فالو نہیں کرتے، اپنی رائے پہ زیادہ چلتے ہیں یہ. تو اس نے امام کرخی تھے اس زمانے میں کو بلایا، پوچھا کہ بھائی یہ امام حنیفہ کے مذہب پہ یہی اعتراض ہے، یہ مسئلہ ان کا قرآن حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف. تو امام کرخی تھے یا کوئی اور تھے مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد دلائیں، میں جمعے کے بیان میں یا اگلے اتوار میں اس حوالے اس کا پورا ریفرنس انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، کس کتاب میں ہے اور اس واقعے کی سند کیا ہے. صحیح ہے؟ یہ کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا عمیر، آپ کے ذمہ. پھر میں وہ اس خلیفہ کا نام بھی، کیونکہ واقعہ پڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اس خلیفہ کا نام بھی بتاؤں گا، اور وہ جو فقیہ تھے اس دربار میں پہنچے تھے ان کا نام بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جو تھے فقیہ تھے، امام کرخی تھے یا کون تھے، خلیفہ نے ان پر پوچھا کہ وہ بھی فقہ حنفی کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان سے پوچھا کہ امام حنیفہ کے مذہب پر یہ اعتراضات ہیں کہ وہ اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. امام کرخی نے ایک ایک مسئلے کا دلیل سے جواب دینا شروع کیا. سمجھ رہے ہو کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے قرآن، مگر حقیقت میں یہ قرآن حدیث کے مطابق. تو بادشاہ نے جب وہ دھڑا دھڑ دلائل سنے ہیں اتنا متاثر ہوا، اور اس نے اس موقع پر ایک شعر کہا. وہ شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضراء الحسناء التي قلنا لوجهها بغضا وحسدا انه لذميم یا انها لذميم. انہوں نے فرمایا کہ حسد الفتى، لوگوں کو ایک نوجوان سے حسد ہوئی امام حنیفہ سے. اذ لم ينالوا سعيه، اس لیے کہ یہ فقہ میں ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکے. فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکے. فالناس اعداء له وخصوم، اسی وجہ سے لوگ ان کے دشمن بھی بن گئے ہیں اور ان کے خلاف بحث مباحثے بھی کر رہے ہیں. آگے شاعر نے کہا کضرائر الحسناء، اس حسین عورت کی سوکنوں کی طرح لوگوں کی حالت ہے کہ جو حسین عورت کی سوکنیں اپنے سوکنوں کے بارے میں صرف جیلیسی میں ایک بات کہہ رہی ہیں کہ اس کی شکل دیکھو کتنی گندی لگ رہی ہے. کسی آدمی کی 4 بیویاں ہوں، ایک انتہائی خوبصورت ہو، ساری دنیا کہہ رہی ہو بھائی اس جیسا حسن کسی میں نہیں ہے، اور باقی 3 کیا ہیں؟ انتہائی بدصورت. تو اب وہ جل کے کیا کہہ رہی ہیں بغض میں، اور جلنے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہائے اللہ دیکھو کتنی بدصورت، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بدصورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی بھی حالت ایسی. وہ خلیفہ کہہ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے امام حنیفہ کا مخالف بنا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء کی طبیعت میں چونکہ اعتدال ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرنے والے کچھ تو حسد اور جیلسی میں کرتے ہیں اور کچھ ناسمجھی میں بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کے عشق میں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گہرائی میں علم نہیں ہوتا. ان بیچاروں کو ایک حدیث نظر آئی امام حنیفہ کے خلاف، دوسری نظر آئی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام حنیفہ حدیث کے مخالف تھے، اس لیے وہ بیچارے ناسمجھی میں مخالفت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ کا مخالفت کرنے والا یا تو ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہے یا حسد اور جیلسی کا شکار ہے. امام حنیفہ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی امام مالک سے، تو امام مالک بھی شروع میں امام حنیفہ کے خلاف انہوں نے سن رکھا تھا. جب ملاقات ہوئی تو پھر بہت متاثر ہوئے ان سے. تو اس وقت امام مالک نے امام حنیفہ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ سے. تو امام مالک نے فرمایا وہ جو فتنوں کی جگہ ہے جہاں یعنی حضرت حسین کا قتل ہوا، جن لوگوں نے حضرت حسین کا قتل کیا اور
معتزلی خوارج پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. امام حنیفہ نے جواب دیا کہ ومن اہل المدینتی منافقون، کہ اہل مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں، مردو علی النفاق، جو نفاق میں بہت پکے ہیں. مطلب آپ مدینہ سے ہیں تو قرآن میں سارے مدینہ والوں کو بھی نیٹ کلین نہیں قرار دیا. قرآن نے کہا مدینہ بھی. تو اسی طرح کوفہ میں فتنہ پرست لوگ ہیں مگر سارے نہیں ہیں. یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت کے مذہب پر ہوں، نہ میں معتزلی ہوں، نہ میں مرجیہ ہوں، نہ میں حسین کے قاتلوں کو اچھا سمجھتا ہوں، اور نہ میں امت میں توڑ پیدا کرنے والوں کو. تو فوراً امام حنیفہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اس طرح تو پھر مدینہ کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے. تو ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو خیر یہ موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا، کیا بات چل رہی تھی یار. اصل میں چھیڑ رہے ہیں لوگ آج کل ہم کو بہت، یوٹیوب پہ فیس بک پہ چھیڑ رہے ہیں. کوئی بھی کہنا امام حنیفہ کے قول قرآن کے خلاف ہے، مجھ سے سائڈ پہ چھاؤں میں مل لیا کریں آپ. صحیح ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا قرآن. اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے جواب چاہیے تو پھر اس کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اور اس سے بولیں کہ لائیو تمہاری تصویر کے ساتھ جواب جائے گا یوٹیوب پہ، جواب جائے گا تمہاری فوٹو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسے میں اگر بیٹھ کے سارا دن جواب دیتا رہوں اگلے نے تو ماننا نہیں ہوتا اور ہمارا ٹائم خام خواہ کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو فیس بک مناظروں کی جگہ نہیں ہے، یوٹیوب مناظروں کی جگہ نہیں ہے. مناظرت تو کرنا ہی نہیں چاہیے، تمیز سے علمی بحث محبت کے ساتھ. پھر بھی کوئی آپ کی رائے سے متفق نہ ہو تو ٹھیک ہے، فروعی مسائل ہے، اختلاف چلتا ہے مارکیٹ میں. کیا خیال ہے؟ مارکیٹ میں اتنی پڈے بازیاں ہو رہی ہیں تو ایک اور سے، مارکیٹ میں اتنی پڈے بازیاں ہو رہی ہیں تو پھڈے بازی سے میری مراد یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا، مطلب کہ اختلافات اتنے چل رہے ہیں تو اگر یہ بھی اختلاف باقی رہے تو کیا ہے، چلتا ہے نا. لیکن کم از کم اس کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ ہم لوگ مکھنچو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اور ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کا مذہب وہی ہے کہ طلاق یافتہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. ہم نے ان کے خلاف کتنے زبردست دلائل دیے مگر پھر بھی ہم ان کو اہل سنت والجماعت کا امام مانتے، کیونکہ ان کی نیت بھی حدیث ہی کو فالو کرنا تھا. ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے انہوں نے فتویٰ دی. یہ اعتدال آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے.